جبکہ دنیا تو ہماری منزل ہے نہیں، ہماری منزل تو آخرت میں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلامتی کا گھر کہا ہے۔ اس میں ہمارا جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے، نہ ہمارا اس پہ یقین ہے۔ ہمارا سارا یقین ظاہر کی دنیا پر ہے، اور اسی کو ہم سجاتے اور سنوارتے رہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں روحانی رہنما کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہمیں روحانی رہنما، استاد، ٹیچر، شیخ، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا مقصود بھی دنیا ہے، اور ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، اور ہمیں مطلوب بھی دنیا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہم روحانی رہنما یا روحانی استاد یا ٹیچر یا شیخ کامل، اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز کی آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے، ایک چیز تو پھر آپ اس کے پیچھے بھی نہیں پڑیں گے، اس کی ضروریات کا خیال بھی نہیں رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ سردی کا موسم ہے اور آپ کی یعنی لندن پہ فلائٹ ہے اور صبح 3 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، تو اگر آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے اور صبح 3 بجے آپ نے چیک ان دینا ہے ایئرپورٹ پہ، اور آپ مثال کے طور پہ مردان میں ہیں، میں اس وقت مردان سے بول رہا ہوں، تو مردان سے پشاور کا راستہ، ایئرپورٹ کا راستہ تقریباً 2 گھنٹے کا لگا لیں، تو 3 بجے وہاں پہنچنا ہے، 3 بجے فلائٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر میں 2-3 گھنٹے پہلے بین الاقوامی جو پروازیں ہوتی ہیں اس پہ چیک ان ہونا ہوتا ہے، تو 3 میں آپ 2 کم کر لیں، 3 بجے 2 گھنٹے کم کر لیں، تو یہ 1 بج گیا۔ 1 بجے آپ کو ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، 2 گھنٹے کے راستے کا لگا لیں، تو 11 بجے آپ نے مردان سے روانگی فائنل کرنی ہے۔ اگر آپ 11 بجے روانہ ہوں گے تو امکان یہ ہے کہ آپ فلائٹ پکڑ لیں گے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کی فلائٹ کنفرم نہیں ہے یا آپ کنفرم ہے، جانا ہے، لیکن آپ کا جی نہیں چاہ رہا، کسی نے ٹکٹ بک کرائی ہے، آپ نے ٹکٹ کے پیسے نہیں دیے، کوئی فری، اور وہاں لندن میں جو ہے بڑا سخت موسم ہے سردی کا، اور آپ تنگ ہیں سردی سے خصوصاً، تو آپ کا موڈ نہیں بن رہا، تو پھر وہ فلائٹ آپ مس کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کا موڈ ہی نہیں ہے۔ جب موڈ نہیں ہے تو جس نے فلائٹ اس کے پیسے ضائع ہو گئے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے چیک ان ہی نہیں دیا تو ٹکٹ ضائع ہو گیا آپ کا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، دیکھیں ہماری فلائٹ جو ہے وہ فکس ہے، ایک ہمارا آخرت کا ویزا کٹا ہوا ہے، اور ٹائم اور ڈیٹ جو ہے بالکل فکس ہے، لیکن ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کب جانا ہے، کیوں جانا ہے۔ ہماری تو ظاہری مطلب جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں دنیا میں، اسی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، جبکہ دنیا تو ہماری منزل ہے نہیں، ہماری منزل تو آخرت میں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلامتی کا گھر کہا ہے۔ اس میں ہمارا جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے، نہ ہمارا اس پہ یقین ہے۔ ہمارا سارا یقین ظاہر کی دنیا پر ہے، اور اسی کو ہم سجاتے اور سنوارتے رہتے ہیں، اسی کے لیے ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں عام طور پہ۔ تو اب اگر میں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں روحانی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، یا جو نیت ہم نے زندگی گزارنے کی بنا لی ہے، ان حالات میں ہمیں کسی روحانی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ روحانی رہنما تبرک کے طور پہ بنا بھی لیتے ہیں، لیکن بس وہ تبرک کے طور پہ ہوتا ہے، یعنی اس کے آداب وہ تو جانتے نہیں ہیں، پھر اس کے تقاضے وہ پورے نہیں کرتے، اور بس میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بر صغیر میں آئے رہنما آئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں
لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب بھائی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے تو وہ گئے کہاں؟ یا تو بس روایتی طور پہ مسلمان ہو گئے اور پھر جو ہے ان کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ مشائخ اعظام آئے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعتیں کی اور بیعت کر کے بھول گئے۔ تو یہ لاکھوں کی تو بڑی تعداد ہوتی ہے۔ 313 آدمی تھے میدان بدر میں جنہوں نے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو آج تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مدد ہے نہ کوئی مسلمان ہے، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ تو آج کل تو یہ ماحول ہے ہی نہیں، برائے نام مسلمان ہیں، نہ ہم اپنے ایمان پر نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بات بھی میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ روایت ہے، یہ ماں باپ کی طرف سے ہمیں ملی ہے وراثت میں۔ جس طرح وراثت میں پیسے مل جاتے ہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اللہ تللے کر کے وہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ وراثت کا اسلام ہے۔ اس کی ہمیں آج ہم لوگوں کو اسلام کی نہ حقیقت کا پتہ ہے نہ ان کے تقاضے ہم جانتے ہیں۔ تو جب یہ ماحول ہے تو اس ماحول میں اور ان لوگوں کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ شیخ کی ضرورت ہے نہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا شیخ کامل کے بغیر ہم ایمان کا ذائقہ چکھ لیں گے؟ تو یہ سوال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو ایک سوال ہے جو ذہن میں اٹھتا ہے، لیکن نہیں، وہ تو میں نے آپ کو پہلی نشست میں بتا دیا کہ رہنما کے بغیر تو آپ تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میڈیکل کا طالب علم جاتا ہے میڈیکل کالج، 4-5 سال گزارتا ہے، تو وہ آخری سالوں میں پروفیسرز کے ساتھ اسپتال جاتا ہے، گروپ کے گروپ جاتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے ساتھ ایک طالب علموں کا جو فائنل ایئر میں ہوتے ہیں ان کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک جھمکٹا میں نے دیکھا ہے۔ ٹیچنگ اسپتال جو ہوتے ہیں، خیبر ٹیچنگ اسپتال ہے اور لیڈی ریڈنگ ٹیچنگ اسپتال ہے، تو اس کے ساتھ تو وہاں پہ بھی دیکھیں، اب طالب علم نے کتابیں پڑھ لی لیکن مزید یعنی ٹیچنگ کے لیے، پریکٹیکلی رہنمائی کے لیے باقاعدہ یہ دیکھیں دنیا کے انتظام ہیں۔ جہاں تک رہ گیا معاملہ اللہ کی ملاقات کا، اس کے لیے انسان کیسے اکیلے کوشش کرے گا یا کسی کتاب سے مسئلہ یہ حل کر لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں رہنمائی کی تو ضرورت ان لوگوں کو نہیں ہے جو اللہ کے طالب نہیں ہیں، جو برائے نام مسلمان ہیں، آج کی طرح جو برائے نام مسلمان ہیں اور اسلام کی حقیقت سے یہ لوگ نہ آگاہ ہیں اور نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ان کی منزل دنیا ہے، یہ دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی ان کا مقصود بھی ہے، ان کو محبوب بھی ہے اور ان کو مطلوب بھی ہے۔ تو ان لوگوں کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ رہنما کسی کو بنا بھی لیں تو اس سے پھر فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کی آپ لے لیں، یہاں مشائخ اعظام ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں، اور پاکستان میں کافرانہ نظام ہے، کفر کا غلبہ ہے اور لاکھوں مرید ہیں، اور مرید کا مطلب مومن۔ تو آپ دیکھیں، تصور کریں یہ کون سے پیر ہیں؟ پیروں کو تو میں الزام نہیں دیتا، لیکن مرید جو ہے، مرید اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خود مدینے میں تھے، تو ان کی حلقہ ارادت میں منافق بھی شامل تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو پیغمبر کی صحبت بھی ان کو فائدہ نہ دے سکی یا انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ کیوں؟ کہ ان کی نیت ہی نہیں تھی، ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح رہنما کی بات نہیں ہوتی، بلکہ آپ اگر اسلام میں تو دیکھیں زبردستی ہے نہیں، اور کوئی ڈنڈا لے کے تو ہے، پالیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی شیخ یا کوئی بھی رہنما ڈنڈا لے کے اپنے مریدوں کے پیچھے پڑے
کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے. ایسی تو پالیسی ہے نہیں، یہ تو اپنا شوق کا سودا ہے، آپ لیتے ہیں تو لے لیں. تو ہم تو دراصل طالب ہیں ہی نہیں، جو منزل ہے اس کے ہم طالب نہیں ہیں. لہٰذا آج ہمیں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، چھپ کے بیٹھے رہیں، اور جب قبر میں جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.